بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي یواطی اسمہ اسمی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص عرب کا والی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بطور تمہید جیسے ہر درس کے ابتدا میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر فتن میں جو علامات قیامت ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ قیامت کی علامات تین طرح سے ہے. ایک قسم کی علامات وہ کہلاتی ہیں علامات بعیدہ، دوسری قسم علامات متوسطہ، اور تیسری قسم کی علامات وہ علامات قریبہ ہے جس کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ کا بیان ہو چکا ہے. علامات قریبہ یا علامات کبریٰ اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ، اس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہوگی، جس میں نمایاں علامات میں سے خروج دجال، ظہور حضرت امام مہدی، یاجوج ماجوج کا خروج، دابۃ الارض کا نکلنا، آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا، یہ سب علامات کبریٰ یا علامات قریبہ میں سے ہیں. تو خروج دجال سے متعلق تفصیل کے ساتھ کئی دروس میں آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے. اس کے بعد جو دوسری بڑی علامت ہے وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہے. تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ تفصیلات ابھی تک بیان ہو چکی ہے، جس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے. اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، نام، نسب اور خاندان، تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. اسی طرح گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے امام مہدی علیہ الرحمہ کے اوصاف، آپ کا حلیہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، یہ بیان ہوئی. آج کے درس کا جو موضوع ہے اس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ظہور کی علامات، یعنی علامات ظہور مہدی. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے کون کون سی علامات ہیں، یا وہ کون سی علامات ہیں جس کی وجہ سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا جائے گا. کئی علامات ذکر کی گئی ہے، جس میں ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ امام مہدی علیہ الرحمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہوگی اور جھنڈا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی شناخت ہو سکے گی. اسی طریقے سے ایک علامت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ذکر کی گئی کہ ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، ایک بادل ان کے ساتھ چلے گا، ان کے سر پر ہوگا، اور جس سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی ہے جو اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو. اور اسی طریقے سے کتاب الفتن میں یہ بھی ہے کہ اس سے یہ ندا آ رہی ہوگی علیکم بفلان وتطلع کف تشیر، کہا جائے گا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اس فلاں کی کیا کرو، اتباع کرو. اور ایک ہاتھ، ایک ہتھیلی، ایک ہاتھ رونما ہوگا، طلوع ہوگا، ظاہر ہوگا، جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوگا، امام مہدی کی طرف. اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی
ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ آپ کے سامنے آ کر گر جائے گا، یہ بھی ان کی علامات میں سے ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، آپ ایک درخت سے ایک شاخ توڑیں گے اور اس کو زمین میں گاڑ دیں گے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں سرسبز بھی ہو جائے گی اور تناور درخت بن جائے گی۔ حالانکہ عام طور پر ظاہری بات ہے اس عمل میں بڑی مدت لگتی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک گویا کہ کرامات ہوں گی، ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ یہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ اس کا پیچھے بھی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے، اور جب یہ لشکر مکے اور مدینے کے مابین پہنچ جائے گا یہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، چونکہ حضرت امام مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہوگا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اور التعلیق الصبی میں مشکات المصابیح کی شرح میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا یہ فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگا اور اس بات کی علامت ہوگا، یعنی سفیانی کا خروج یہ بھی امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ ملنے کی اور ان کی مدد کرنے کی طرف ترغیب دے گا اور ابھارے گا۔ چنانچہ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے منادی آواز لگائے گا کہ اے لوگو تمہیں خوشخبری ہو، اللہ پاک نے ظالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی ہے، اور اس امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو تم پر امیر مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی، اور بعض جگہ سونے کے ٹکڑوں کا ذکر ہے ستونوں کا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے اور چاندی کے ستون ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کو ظاہر کر دے گی۔ اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ یعنی اللہ پاک کے راستے میں تقسیم کر دیں گے، آثار القیامہ میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہے اکثر یہود مسلمان ہو جائیں گے۔ کیوں مسلمان ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو تابوت سکینہ مل جائے گا۔ قرآن کریم میں اس تابوت کا تذکرہ ہے نا، تو یہ تابوت سکینہ یہ حضرت امام مہدی کو مل جائے گا، چونکہ یہود کو اس تابوت کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت ہے، تو چند یہود کو چھوڑ کر زیادہ تر حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل پھٹ کر جو 12 راستے بن گئے ہیں، اس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے علامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی جانب سے کئی جھنڈوں کا، جیسے سیاہ رنگ کے جھنڈوں کا تذکرہ آتا ہے، نمودار ہونا، اور ظاہری بات ہے جب جھنڈے نمودار تو یہ لشکر کی علامت ہے، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا جو پیر سے لنگڑا ہوگا، تو اس لشکر کا آنا اور ان کے ساتھ جھنڈوں کا ہونا یہ بھی ظہور مہدی کی طرف اشارہ ہوگا۔ ایک علامت یہ بھی ہے کفر پھیل جائے گا زیادہ تر، اور اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس درجہ عام ہو جائے گی، لکھا ہے کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے، اس قدر قتل و غارت گری ہوگی۔ اسی طریقے سے ظہور مہدی سے قبل لوگوں میں افلاس اور تنگ دستی اس قدر پھیل جائے گی، اتنی زیادہ، لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس خوبصورت باندی ہوگی، لونڈی ہوگی، وہ اس کو اس کے وزن کے برابر غلے کے بدلے میں فروخت کرے گا، اس کو اس قدر ضرورت ہوگی پیسوں کی۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے اور آسمانوں پر تشریف فرما ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ حیات عیسیٰ ہمارا عقیدہ ہے،
تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ غالباً پیچھے ذکر بھی ہو چکا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمائیں گے۔ تو نماز حضرت امام مہدی فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت اور رسالت پر اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت امام مہدی اخلاق میں، عادات میں اور سیرت میں تو حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے ہی، لیکن صورت میں بھی یعنی چہرے میں بھی کسی قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھیں گے۔ اور جیسے یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور ابھی روایت میں بھی آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ تو حضرت مہدی یہ حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی جیسے اس پر تو تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہم نام ہوں گے، تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی محمد ہوگا، بعض نے احمد بھی ذکر کیا ہے۔ اور ان کی زبان میں کسی قدر لکنت ہوگی، بعض دفعہ ان کو بولنے میں دشواری ہوگی تو یہ ایسے بے چین ہو کر اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے زور سے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی ایک علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا آئے گا ایک کہ اس رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور جب 15واں دن آئے گا رمضان کا اس دن سورج گرہن ہوگا۔ تو گویا کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر چاند گرہن بھی ہو جائے گا، سورج گرہن بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ سائنسی اعتبار سے بہت ہی بعید بات ہے، لیکن بہرحال یہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی علامات میں سے ہیں کہ رمضان کی رات کو، پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں رمضان کو سورج گرہن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آسمانی علامت یہ بھی ظاہر ہوگی کہ آسمان پر ایک روشن دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، اور مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم الشان آگ نکلے گی جو 3 یا 7 راتوں تک مسلسل جلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، اور ایک علامت یہ ہے کہ آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا، آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا اور اس کی سرخی پوری افق پر پھیل جائے گی۔ اور ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی، عجیب آواز ہوگی، اور اس آواز کو پوری روئے زمین والے سن لیں گے، سب کے سب۔ اور یہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس آواز کو اس زبان میں سنے گا۔ اب ہر ایک کی زبان الگ ہے نا، ہر خطے کی، لیکن وہ آواز، وہ گفتگو ایسے ہوگی کہ وہ ہر ایک کو اس کی مادری زبان میں سنائی دے گی، اپنی اپنی زبانوں میں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ شام کی ایک بستی ہے حرستہ نامی بستی، اس بستی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک علامت نفس زکیہ کا قتل بھی، یہ بھی ظہور مہدی کی علامت میں سے ہے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب مختلف دھاتوں کی کانیں زمین سے ظاہر ہو جائے گی، مختلف قسم کی کانیں نکلے گی جس میں مختلف دھاتیں ہوگی، اور ایک کان اس میں سے ایسے ہوگی جو حجاز کے قریب برآمد ہوگی۔ تو ایک شخص ہوگا جو بدترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ اس کان کے حصول کے لالچ میں لوگوں کو جو حجاز کے قریب کان نکلے گی اس سے چیزیں یعنی دھاتیں نکالنے پر لگا دے گا، کام پہ لگا دے گا، کہ اتنے میں ایک سونے کی کان بھی نکل آئے گی، اور یہ ابھی اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ سب کے سب لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، اور تیزی سے گزرنے سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ وقت میں بے برکتی کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وقت تیزی سے، ہم کہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، حالانکہ وقت تو اتنا ہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا، گھنٹے میں کیا 60 منٹ ہے، منٹ میں جو ہے 30 سیکنڈ، یہ ترتیب تو ساری وہی ہے، لیکن وقت میں بے برکتی آ گئی ہے۔ اور پھر جب ظہور مہدی کا یعنی حضرت مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو پھر وقت اور زیادہ تیزی سے گزرے گا، اور وقت میں بہت زیادہ بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ علامات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی
حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مزید تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔